ماشاءاللہ کافی سارے عزادار تشریف فرماؤ. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. درود مل کے بلند آواز دے نال پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین. درود بر محمد و اہل بیت محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. امام حسین بادشاہ عزاداروں کی حفاظت فرمائے. کم سے کم کوشش کرو کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے. کوشش کرنا آمین کہہ لینا. میرے مالک اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. بندہ فرش ذات بیٹھا ہوئے تو آمین نہ کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں. آخری دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے بیٹھے ہو کوشش کرو درود ہکا پڑھو تے سونا کر کے اونچی آواز نال پڑھو. چھواں تاجدار ولایت دا فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں ہوندی. صلوات ہکا پڑھو تے سونی کر کے اونچی آواز نال. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی ہے. سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو. آپ تمام مومنین کا قدم قدم چل کے آیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری، میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی نوکری اور مجھ حقیر کے چند الفاظ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے. بہتر پڑھنے والے پہلے پڑھ گئے، بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے. استاد محترم شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس صاحب کا ایک جملہ تبرکن ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ جہاں بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے اور جہاں بعد میں بہتر پڑھنے والے موجود ہیں ان بادشاہ ذاکرین کی فہرست میں میں حاضری کے طور پہ چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیف نے اپنا نام لکھوایا. جی بسم اللہ. 4 مصرے آپ کو سناتے ہیں پھر جو آپ نے حکم کیا وہیں سے نوکری کی ابتدا کریں گے. سنانا جو سبق ہے، لینی جو دعا ہے. میں لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کروں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. جناب کلب صاحب جڑے پیچھے بیٹھے مالک بستے رکھنے بنتا ہی نہیں کہ جناب چودھری اجاز جھنڈوی صاحب کے بعد میں طالب علم کچھ آ کے آپ کو سبق سناؤں گا. ترتیب ہے اس کے مطابق. امام حسین کا دروازہ ہے، بے شک وہ مجھ سے بڑے تھے، میرے بزرگ ہیں، پر اکبر کا جہاں سر ہے وہیں جو ان کا سر ہے. نوکری شروع کروں میں اپنی. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. باوضو کھلوتا امام حسین دا ممبر ہے، مرشد زادوں سیدوں سے اجازت لے کے ایڈا وڈا مجمع، ایڈی سونی دعات دعائے بڑے آرام سے اور بڑی ہی نہایت تسلی کے ساتھ. مصرع مجھے دوسرا پڑھنا ہے اور پڑھنا نہیں، مجھے بات سمجھانی ہے، سمجھا سکوں تو پھر مجھے دعا مطلوب ہے. پہلے مصرے میں بھرپور دعات بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، بنتی تھی میں نے لے لی. کوئی 5-7 دن ہوئے ہیں بادشاہ حسین کی قبر کا سلام کر کے آئے ہوئے. قبر کی رات تک اس جوان بھائی کا مجھ پہ احسان ہوگا جسے جملہ سمجھ آیا اور وہ بولا میں سمجھوں گا، آنے کا مقصد پورا ہو گیا. میں دعائیں کریں دا ویسا حسن جڑا سمجھے وہ بولیا میں سمجھوں گا، اسی پہ راضی ہوں گا. جب تک بندوں ہاتھوں کی لاج رکھنا، سمجھو تو ضرور بولنا، نہیں تو یا علی یا علی. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. زبان بول سکتے ہو جنہوں حسین دی محبت جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کرو مل کے بولو حیدری. جب تک علی دلوں میں بسایا بولا کرو جڑے جوان میرا بھیا ذرا ہاتھ کھولی تے بولی میرے نال. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا خلد بری کی راہ کو پایا. مرشد میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں. ایوان زینب ٹھوکر نیاز بیگ لاہور جیسا شہر ہے،
बाबू तो खलोता है इस दरबार की इज्जत की कसम है, जन्नतुल हुसैन जन्नतुल मोहल्ला करबला मोहल्ला में खड़े होके पता नहीं क्या माहौल बन गया। चौथा मिसरा पढ़ने के बाद एक बुजुर्ग दुआ कर दे, मैं इसी पर राजी हूं, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। पता ही नहीं उस जवान को उर्दू किस वला का नाम है जो सुन के समझ के हाथ नहीं उठा सकता। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी का बोल तो सही मेरे नाल, पिछले नहीं बोले हाथ उच्चे नारा हैदरी नहीं जवानी मान जी 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 मैं नौकर हाँ तुम्हारा। ओ मैं सदके बना जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, बड़ी की राह को पाया न जाएगा। लाला जी ये पौड़ियां तो दाता है ना मेरे वास्ते। नेज़े पे चढ़ के सर बड़ी मेहरबानी लीजिए 2 मिसरे और कबूल करिए। जब तक अली दिलों में, जब तक सर मैं नौकर, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। ये सारिया दुआ ढेर ने थोड़े सामने वाला मुंडा चुप उन्होंने मेहरबानी करे। जब तक अली दिलों में थोड़ा बोलिया मेरे नाल, जब तक अली बिरा बुलाया ही तो मिसरा कबूल करी वीर हूं जरा गल का सवाद लवे जरा बात का लुत्फ लीजिएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, मुझे नहीं देखना इन अलमों को देखना है और फैसला अपने अंदर जो हो जाए वो करना है। जब तक मिंबर से माफी, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाया न जाएगा। किबला बुखारी साहब मेरे मोहतरम बुजुर्ग, इज्जत हुसैन की कसम है ये जितनी पब्लिक बैठी है मजाक नहीं, इतना मजमा इकट्ठा करना। मालिक फरशादा बिछाई लाडी डोकर साहब की अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मगर इस मजमे को अब 30 35 40 से भी जरब दे तो जाके वो मजमा नहीं बनता। मालिक नदीम सरवर साहब को लंबी जिंदगी अता फरमाए। 4 साल के बाद अंकल वो बंदा पाकिस्तान आ गया और मेरे बाद उन्हें पढ़ना था, अलविदाई खिताब था कराची अंचोली में। मैं अलमैन के दरमियान डर के कह रहा हूँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो लाख सवा लाख मजमा आपके बेटे के सामने बैठा था। इज्जत हुसैन की कसम जुमला आपका बेटा कह के खड़ा हो गया और पूरी कराची उठ के बोलती रही। अल्लाह करे मैं न्याज बेग में समझा सकूं गाजी के मुरीदों को। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है ये झुकाया न जाएगा। और दुनिया वालों, जब तक हमारे सर पे है अब्बास का अलम, हमको यजीदियत से डराया न। ओ मैं सदके बन जा चंगिया मामा दे पुत्र मिल के बोलो सखीला कलंदर। इसको बंद कर दे, इसको बंद कर दे। नहीं तो शेर दिया नहीं थोनू आना बुजुर्गों की जगह है मेरे, जितने आप अज़ादार बैठे हैं आपकी जूती अभी भी मैं अपने सर पे रखूं तो मेरे लिए बायस सजादत होगी। उंगली पकड़ के चलाया है मुझे किबला काबा सजाद बुखारी साहब ने, और मेरे ख्याल से जिंदगी में पहली बार मेंबर पे हुक्म कर बाबा जी सरकार इन होवे तुसी तो मैं कल्ले रह जाइए तो मजमा सारा बाहर टूट जावे। हुण बुलाए नहीं तो मैं गल पे करदा जे गाजी मैं सदके बन जा बात पढ़िए। चलो जी नौकर जनाब, नौकर की तो नखरा की। जब तक हमारे सर पे है अब्बास का अलम, हमको यजीदियत से डराया। हुण मैं चादर ही ले लेनी है तो दादी ले लेनी है। हुण जे तू ना बोलिया थे, हुण इन्हें मैंने हुक्म कीता वे, हुण सिर जावी सखी के जिक्र वफा में तू आ सका तो नहीं, फिर अपने आप से खुद पूछ बेवफा तो नहीं। यार जिन्हों आइए समझ होता बोले, पिछले नहीं बोले हाथ उच्चे 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 हैदरी। सदके आइए आइए सर जी बहना नहीं बहना नहीं बहना नहीं, हुण मिसरा कबूल करना है, हुण बहना नहीं
میرے مرشد آگے نے ہوں بہنا بھی نہیں تو مصرا قبول کرنا ہے ہوں جب لایا نے تسی نظم شروع کرائیے تو مرشد میں پڑھتا پیا سرکار بہنا نہیں تو میں بندہ تو سنا چڑا چوپے جتنے بیٹھے ہو علم نو ویکھنا تو فیصلہ آپ کرنا ہے کیا 1400 سال بعد یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ فیصلہ خود یار تو اٹھ کے بولتے نہیں دات تھوڑی ہے میرے ویر میری بات پڑی ہے سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو او میں صدقے چنگی امامت پتر مل کے بولو سخی لال کلندر جی میں صدقے بننا او میں صدقے بننا جی میں صدقے سخی کے ذکر وفا میں تم آ سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں مرشد فلک شیر یہ آ رہی ہے صدا انکل کلب جہاں تک یاد کریں گے بیٹے کو دعا ضرور کرتے جائیں گے یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے ہمارا ہاتھ کٹا ہے ہمارا ہاتھ کٹا ہے اقرار انکار کے بعد اقرار ہے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا پتہ نہیں یہ مجمع بولے نہ بولے تو بولے نہ بولے مصر میں تیرے نشے میں پڑھتا ہی جا رہا ہوں یہ آ رہی ہے صدا منویک بادشاہ کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں اور علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل تو ذرا تم اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں ان کی آنکھوں سے مانگو جڑا سن کے سمجھ کے چوپے جڑے کھان دے حسین دا ہاتھ اچھے او میں صدقے بننا جی 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 میں صدقے بننا او میں صدقے بننا او میں صدقے میں قرآن کی قسم آپ کی بات کی ترجمانی کرتا چلوں با خدا باوضو کھڑوں امام حسین کی اوپر جی میں صدقے بن گیا امام حسین اپنی حفظ و امان میں رکھیں جی 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 مالک صحت سلامتی دے تندرستی دے امام حسین ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جب آپ نے بات ممبر پہ با خدا کر دی اور میں مجبور ہو گیا میں گزارش یہی کر رہا ہوں کہ 5 دن 5 راتیں کربلا میں گزاری ہیں اور با خدا جب گئے ہیں اور 5 دنوں کے بعد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ 5 دن گزر بھی گئے کربلا کیا ہے کربلا کس معیار کا نام ہے کربلا کس یونیورسٹی کو بولتے ہیں کربلا کیا ہے یہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا با خدا آپ نہیں سمجھ سکتے کربلا کس معیار کا نام ہے کربلا کیا امام حسین پاک سرکار نے کربلا میں کیا کیا کرم دیکھیں امام حسین کا کیڑے وڈے کریم کو قاضی حسین آدن بھئی عالم انوار میں کسی نے پوچھ لیا جبرائیل سے بھئی جبرائیل کیا حر سے ملاقات ہو سکتی ہے تو جبرائیل نے اس نوری شخصیت کو جواب دیا کہ سرزمین کربلا میں چلے جاؤ بادشاہ حسین کو سلام کرنا حر سے ملاقات ہو جائے گی جڑے تسی بیٹھے ہو تسی نہیں بولتے پے کرم والوں کوئی ذاتی عداوت ہے تو وہ بھی باہر دی حد تک کہ عزاداری دا رشتہ ہے کرم والوں دعا تو دیو میں جی میرا سبق تو پسند آوے تھا اس نوری شخصیت سے جبرائیل نے کہا امام حسین کا کرم بتا رہا ہوں امام حسین پاک سرکار کا کرم کیا ہے میری حر سے ملاقات ہو سکتی ہے جبرائیل نے کہا کربلا میں جاؤ حسین کا سلام ہوگا حر سے آلریڈی ملاقات ہو جائے گی اب وہ نوری شخصیت زمین پہ اتری کربلا میں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک نہ میں تھکیا نہ میں بھولیا میں بڑا مطمئن کھلوتا سپیکر تے میں تو سامنے ویڈیو بنتی پئی ہے سننا ہے سمجھنا ہے پھر بولنا ہے جڑا نہ سمجھے وہ تو بولنے تے حق ہی نہیں جڑا سمجھے میرا حق سمجھ کے میں دعا ضرور دے دو چار والی بات ہے پیر اقبال سے جی سرکار وہ نوری شخصیت زمین پہ اتری اس نے بادشاہ حسین کا سلام کیا حر سے ملاقات ہو گئی اس نوری شخصیت نے کہا حر ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی سننے میں آیا ہے کہ 10 محرم 61 ہجری اسی میدان میں تیری پیشانی سے خون بہ رہا تھا اور وہ خون روکنے کے لیے حسین نے اپنی والدہ گرامی کا رومال باندھا اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی حسین نے رومال کیوں باندھا حسین ارادہ کرتا خون رک جاتا
حسین اشارہ کرتا خون رک جاتا، حسین نظر بھر کے دیکھتا خون رک جاتا، حسین دل میں سوچتا خون رک جاتا۔ جس گھر میں انکل نوکر زم زم کہیں تو پیر پھڑک شیر وہ پانی روک لیتے ہیں، انکل ان سرداروں کو تیری پیشانی کا خون روکنے کے لیے اور اپنی والدہ گرامی کا مقدس رومال باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارادہ کرتے، اشارہ کرتے، نظر بھر کے دیکھتے، وہ دل میں سوچتے خون کیوں نہ رکتا؟ حسین نے ماں کا رومال کیوں نہیں باندھا؟ حسین نے ماں کا رومال کیوں باندھا؟ بے شک آج کے بعد اس نوکر کو نہ بلانا، بندہ جو سمجھ کے چپ کر گیا میں اس کی شکایت کروں گا مولا کی بارگاہ میں محنت بڑی کر رہا ہوں تجھے سمجھانے پہ۔ اور تیری پیشانی پہ حسین نے اپنی ماں کا رومال کیوں باندھا؟ اور نے کہا مجھے پتا ہے، اس نے کہا بتا، اور نے کہا سن، یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی، چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی۔ تو میں صدقے بنا جی جی جی، تو میں جوانی مانے دوں جوانی مانے جی، میں صدقے بنا باندھا تھا رومال مرشد اس لیے، میں صدقے بنا شبیر کا، میں نوکر ہاں جناب، باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا، مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی۔ او میں صدقے بنیا، او میں صدقے بنیا، علی کا مقدر بھی پڑھنا ہے، چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ باندھا تھا رومال اس لیے، اگر 2 منٹ میری مرضی سے سن پھر جو تو حکم کرے گا، میرے بزرگ بیٹھے میں زیادہ انتظار بھی نہیں کرانا۔ باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا۔ اب لمحے مجھے دو، میں تمہارا حکم جو کیا وہ بھی پورا کرتا ہوں، لمحے صرف مجھے ایسے سننا جیسے قاری سے قرآن سنا جاتا ہے، میں بالکل سلام کرنے والا ہوں۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا ہے؟ اب یہ جو شاعری کا عالم ہے نا، اس میں ایک بڑی مین چیز ہے جسے تضادیہ بولا جاتا ہے۔ تضادیہ انکل جی کیا ہے؟ تضادیہ متضاد چیزوں کے ملنے کا نام ہے۔ اب متضاد چیزیں کیا ہیں؟ رات اور دن متضاد ہے، آگ اور پانی متضاد ہے، خاک اور نور متضاد ہے، بھوکے و ترجے و متضاد ہے، عرش سے فرش متضاد ہے، یہ چیزیں ہیں متضاد، ٹھیک ہے۔ اب جہاں متضاد چیزیں ملیں شاعری میں اسے تضادیہ بولتے ہیں۔ قبر کی رات تک وہ صرف بولے گا نہیں مجھ پہ، قبر کی رات تک اس کا احسان ہو جائے گا جس نے دعا مجھے کر دی۔ اب جملہ جان بوجھ کے مشکل پڑھوں، حسین نے کیا کیا ہے؟ کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے، موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے۔ آپ متضاد چیزیں مرشدی دیکھیے گا مل کیسی رہی ہیں۔ کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے، موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے۔ سر متضاد چیزیں ملتی دیکھیں، حسین نے کیا کیا ہے؟ جو حسین کے نوکر تھے موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے وہ زندگی کی انا کو بڑھا رہے ہیں، سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی، نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے۔ سر جامی سمجھی گھر من کے بولی جڑی داد ہون دی میں لے بیٹھا، گھر من کے سوچیں کہ میں کیا کیا، ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی، اس پہ مہندی لہو کی۔ پیر اقبال سے جی سرکار میرے بزرگ کو ایک لفظ ہے سرخرو، سرخرو کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، سرخرو کا مطلب ہے مطمئن ہو جانا، سرخرو کا مطلب ہے اپنے مقصد کو پا لینا۔ ایک سرخرو یہ ہے، ایک سرخرو ہے چہرہ سرخ ہو جانا، چہرہ زخموں سے بھر جانا، چہرہ لہو میں تر ہو جانا۔ میں 2 سرخرو ایک مصرے میں پڑھوں، فیصلہ پھر لاہور خود کرے گا، جیتا جاگتا معاشرہ اور لاہور جیسا شہر ہے، اب یہاں بھی قیمت نہیں ملنی تو کہاں ملنی ہے؟ ایک خریدار کا لالچ ہے، ایک دعا دے دے میں اسی پہ راضی ہوں، اس پہ مہندی لہو کی لگاتے رہے۔ پھر دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے، ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا سرخرو ہو گئے، سرخرو ہو گئے۔ مہربانی بابا جی مہربانی، یہ تو حق کا ہی جملہ سمجھنا تھا، بولیا کرو انہیں کرنا تو کوشش کرو بولیا کرو۔ دشت میں وہ نماز ولا کے لیے اپنے ہی خون سے باوضو ہو گئے، ان کے
قرآن دی قسم میں ہم جو ذاکر ہیں نا، خصوصاً آپ کا میں نوکر، آج آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، داد ہم ذاکروں کی کمزوری ہے، وہ جس بات نے اپنے دینی ہے اگلی بار ذاکر نے وہی بات کرنی ہے، مشکل بات پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہن جو حوصلہ افزائی کی نا تو گل میری تواڈے نال ہے، کوئی بولے نہ بولے دی اپنی مرضی ہے، تواڈے کول من دعا ضرور چاہیے۔ متضاد جیسے چیزیں مل کیسے رہی ہیں، سرخرو ہو گئے، سرخرو ہو گئے، شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گما ہو گیا، جو حسینی زمین پر اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا، جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جواں ہو گیا۔ تو میں سچ پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، لاہور پتہ نہیں تو نے کیا سن لیا یار، جنو آندے حسین کا نام کوشش کرے، مل کے بولو ہاتھ اونچے، حیدری۔ اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، تو میں صدقے بہنا پل میں ہی ایک بوڑھا جواں ہو گیا، بوڑھا جواں ہو گیا۔ سر اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا، کون سنے ان باتوں کو؟ پل میں ہی ایک بوڑھا جواں ہو گیا۔ حسین نے چراغ بجھا کے کہا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور جو چھوڑ کے جائے گا۔ میں صدقے بہنا شب عاشور خیمہ شبیر میں موت پر زندگی کا گما ہو گیا، جو حسینی زمین پہ اترتا گیا اپنے کردار سے آسماں ہو گیا، جب بجھایا چراغوں کو شبیر نے حشر تک سارا منظر عیاں ہو گیا، اس اندھیرے نے ایسا اجالا کیا پل میں ہی ایک بوڑھا جواں ہو گیا۔ امام حسین نے کہا جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یا میں ایک موڑ دے رہا ہوں، قرآن دی قسم بندہ نہیں کرتا انہاں جب سچ گل نہیں کرتا، چنگی بڑی مجلس ہاتھ تو لگی ویندی ہے، تو جس حسین نانے دا ادھار نہیں رکھیا بادشاہ میری عزت ہی رکھ رہے سی، ایک بولے ایک ہی نہ بولے، میں اپنے اندر مطمئن نہ، میں کوکھی گل تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اگلی ذمہ داری تیری ہے، پھر فلک شہر اگلی ذمہ داری میری نہیں۔ حسین نے کہا جو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے جائے۔ اب حالت کیا ہے؟ سرکار حبیب ابن مظاہر کا نوکر آ گیا، بادشاہ حسین کہہ جو رہے ہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، اب میں موڑ دے رہا ہوں، وہ اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس پہ فوکس رکھیے گا۔ حسین کہہ جو رہے ہیں چلے جاؤ، پھر آپ جاتے کیوں نہیں؟ سرکار حبیب ابن مظاہر اپنے نوکر سے فرما رہے ہیں میں حسین کو چھوڑ کے چلا تو جاتا، میری مجبوری ہے اس وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ نوکر نے کہا کیا مجبوری ہے؟ فرماتے ہیں مجبوری یہ ہے میرا بچپن تھا، میں چھوٹا سا تھا، میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے اللہ کی تصویر کو۔ پتہ نہیں کون سمجھے یار، پتہ نہیں کون یار، بولو جن جوانن سمجھ آتے بھی ہے میری گل دی۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا، فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میرے باپ نے گھر بلایا ہے خالق کی تصویر کو۔ میں نے بابا سے کی عرض شاہ سے کہیں اپنے ہمراہ لے آئیں شبیر کو۔ فرماتے ہیں جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر، یہ لاہور گھر جا کے فیصلہ کرے گا میں نے کیا پڑھ دیا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک دن سنا کہ میں اب مقدر پڑھوں گا سارے اٹھ کے بولنے لگ جائیں گے، یہ بات ذرا سی مشکل ہے۔ جب شجر اور ثمر آ گئے میرے گھر تب گلے لگ گئے خواب تعبیر کو۔ فرماتے ہیں باخدا چلتے دیکھا تو پہلی دفعہ میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو، میں نے قرآن کے ساتھ تفسیر کو۔ سرکار حبیب نے مظاہر فرماتے ہیں میں صدقے بن جاؤں، فرماتے ہیں میں گھر کی چھت پہ تھا، میرا بچپن تھا، حسین کا بھی ظاہری بچپن تھا۔ حبیب فرماتے ہیں میں گھر کی چھت پہ تھا، میں نے حسین کو گلی میں آتا ہوا دیکھا، پھر میرے دل نے تھا دل میں یہ طے کر لیا اس کی نسبت سے عظمت بڑھاؤں گا میں، چل کے جانا محبت کی توہین ہے، اس کے دربار میں گر کے جاؤں گا میں۔ یار جو محبت کی توہین سمجھ گیا، فرماتے ہیں چل کے جاؤں تو محبت کی توہین ہو جائے گی، اس کے دربار میں گر کے لاہور ان بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، مولا کا چھوٹا سا زوار سمجھنا، باقی کچھ نہ سمجھنا۔ ذاکرین کی دنیا کا نالین بردار یہ ہاتھ باندھ کے دعا مانگ رہے، داد نہ دے، دعا دے بھی میں ایسے اعتراضیاں۔ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں سن،
پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔ فرماتے ہیں میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی، زندگی موت کی گود میں، یار سجا کھلاڑی چپ ہوئے تو کم نہیں ہوندے، فرماتے ہیں زندگی موت کی، لالا ہاتھ کھولی، زندگی ہاتھ کھولی، زندگی موت کی، من ویک زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر، سن لو دوہرا رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، بندہ کو یا سنو جو سمجھ کے میرا حق رکھ لے۔ پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، قرآن کی قسم مقام میں سرکار حبیبی نے مظاہر امام حسین کے حرم میں پتہ نہیں کیا ماحول بن گیا، جب آپ کے بیٹے نے اگر جملہ پڑھا اللہ کرے تجھے سمجھا سکوں، پھر میں اترا نہیں بلکہ چھت سے گرا، بابا جی دل لگی میرے دل کو بلانے لگی، زندگی زندگانی میں پہلی دفعہ زندگانی کی قیمت بتانے لگی۔ فرماتے ہیں میرا سر تھا آقا کی گود میں اور میرے جسم سے جان جانے لگی، زندگی موت کی گود میں سو گئی، سو کے سویا مقدر جگانے لگی۔ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میری روح قبض ہو رہی تھی، میرا سر حسین کی جھولی میں تھا اور میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے، میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ او میں صدقے بندہ، او میں صدقے، لاہور تیرے معیار نو سلام کرا، جو مشکل بات سن سکتے ہو سر اٹھانا، مل کے بولو ہاتھ اونچے، حیدری۔ میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو، میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی، بس اسے جان دے دو یہی جان ہے۔ فرماتے ہیں میرا سر حسین کی جھولی میں، مجھے دیکھنا آخری 4 مصرے پڑھوں، میں نے دیکھا ملک الموت میری روح لے کے چلا گیا۔ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں میں حسین کی جھولی میں تھا، میں دیکھ رہا تھا وہ روح لے کے جا رہا تھا، حسین نے فرمایا ملک الموت واپس آ، روح واپس کر، واپس آ، روح واپس کر۔ نیاز بیگ والو، لاہور والو، ہمیں کہنا چاہیے ہم حسینی ہیں، کہنا چاہیے مگر کہنے سے فرق نہیں پڑتا، بات پوری ہوتی نہیں کہنے سے، حسینی بن کے دکھانا چاہیے۔ سر انکل کلب حسینی ہوتے کیسے ہیں؟ فرمایا روح قبض ہو گئی، حسین نے کہا روح واپس کر، پھر کیا ہوا؟ فرماتے روح واپس آ گئی۔ اب دیکھو حسینی ہوتے کیسے ہیں، آئے میں صدقے بن جا۔ نوکر نے کہا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں یار تجھے کیا بتاؤں، روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے، یہاں موت سے بھاگتے ہیں اور حبیب فرما رہے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل دکھا۔ مقدر پڑھوں گا مسائب بابا جی کے ہوتے میں نے نہیں پڑھنا، روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے۔ لاہور کے جوان بھائیو تم پاؤں پہ اٹھ کے بولو داد تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے۔ نوکر نے کہا دل کیوں دکھا؟ فرماتے ہیں میرا دل ارتقا کے لیے، ترقی کے لیے تیار تھا، روح واپس آ گئی، کیا فائدہ ہوا؟ جب موت آ جاتی حسین کے نام میں جان چلی جاتی تب بھی تو دل کی ترقی ہونی تھی۔ فرماتے ہیں روح کی واپسی پر، روح کی واپسی پر کیمرہ مین جب بیٹھے تو کیمرہ پھیر کے ویڈیو بناوی میں اندر سی جڑا چوپے میں ادھر کے شکر رکھسا۔ نوکر نے کہا کیا ہوا؟ فرماتے ہیں سن، روح کی واپسی پر میرا دل دکھا، وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا نا خدا جان لے لو خدا کے لیے، میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے۔ او میں صدقے، او میں صدقے، مل کے بولو سخی لال کلندر۔ او میں صدقے، او میں صدقے بھنجا، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو، میں زیادہ پڑھ گیا ہوں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو، ایک منٹ کی وضاحت بھی نہیں کر رہا، وقت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں کتنا زیادہ پڑھ گیا ہوں، وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے، راضی رہنا۔ کون ہے علی، کیا ہے علی؟ میں تجھے بتاؤں، باب مدینہ العلم ہو علی کا مقدر، عارف مواضع حرب و سلم ہو علی کا مقدر، عمود الاسلام ہو علی کا مقدر، مرکز دائرہ مناقب احزام ہو علی کا مقدر، وارث منا و مکہ ہو علی کا مقدر، مالک زمزم و صفا ہو علی کا مقدر، مصباح الدجا ہو علی کا مقدر، منار الہدا ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، صاحب معجزات ہو
ہو علی کا مقدر، مولا کائنات ہو علی کا مقدر، فاتح خیبر ہو علی کا مقدر، مالک تسنیم و کوثر ہو علی کا مقدر، ساقی میخانہ وحدت ہو علی کا مقدر، کلیم ثنائے حکمت ہو علی کا مقدر، گوہر درخشان بحر لافتہ ہو علی کا مقدر، شمع فانوس حل عطا ہو علی کا مقدر، سند یافتہ لافتہ ہو علی کا مقدر، نیر تابہ ہو علی کا مقدر، برج انما ہو علی کا مقدر، آئینہ دار جمال احمد مختار ہو علی کا مقدر، صاحب ذوالفقار ہو علی کا مقدر، پیر جی استاد جبرائیل ہو علی کا مقدر، متاع رضائے رب جلیل ہو علی کا مقدر، نقد بہار گلشن خلیل ہو علی کا مقدر، کل ایمان ہو علی کا مقدر، کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر، مفسر قرآن ہو علی کا مقدر، سلطان انس و جان ہو علی کا مقدر، امام المتقین ہو علی کا مقدر، یاسوب الدین ہو علی کا مقدر، ولی رب العالمین ہو علی کا مقدر، نفس سید المرسلین ہو علی کا مقدر، قاتل ناقصین و مارکین ہو علی کا مقدر، خطیب منبر سلونی ہو علی کا مقدر، عالم علم لدونی ہو علی کا مقدر، حامل منزلت ہارونی ہو علی کا مقدر، وہ شاہ سوار قادر و عہد ہو علی کا مقدر، طواف گاہ عقل و خرد ہو علی کا مقدر، ممدوح لسان حمد الصمد ہو علی کا مقدر، وہ فاتح بدر و حنین ہو علی کا مقدر، وسیع رسول ثقلین ہو علی کا مقدر، انکل روح روان پیکر و تطہیر ہو علی کا مقدر، جانشین رسول بشیر النذیر ہو علی کا مقدر، کوہ طور پہ نور بنے علی کا مقدر، کوہ ابو قبیس پہ مسیحا بنے علی کا مقدر، کوہ زیتون پہ معجزہ بنے علی کا مقدر، عرش منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر، منبر غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، اور دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، ایک منٹ کعبے میں نازل ہوا علی کا، ایک منٹ قابو کرنا، کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو لینے آیا علی کا مقدر، 3 دن کے علی کو نبوت کو خود لینے آنا علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہو علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر، انکل 3 دن کا علی گلے اجدر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بنے علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ظہیر علی کا مقدر، ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، کعبے کا گوہر ہو علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، کعبے کا کعبہ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر، جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر، محمد کا داماد ہو علی کا مقدر، اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر، آسمان شادی حال بن جائے انکل علی کا مقدر، اور جس کا سایہ نہیں اس کا سایہ بنے علی کا مقدر، بے سایہ نبی کا سایہ بن کے ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم اٹھ کے بول داد تھوڑیے بات بڑھیے، مسیل ہارون ہو علی کا مقدر، صراط مستقیم ہو علی کا مقدر، باب ہدہ ہو علی کا مقدر، فتح تو صدقے فرزند اسماعیل ہو علی کا مقدر، قبر میں آتا ہو علی کا مقدر، پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر، ہجرت کی رات بستر پہ سویا ہو علی کا مقدر، من کن تو مولا ہو علی کا مقدر، کب تک چپ بیٹھے گا یار، حلالی حرامی کی پہچان ہو علی کا، ایک لمحہ ایک منٹ قابو کرنا میرے جوان بھائیوں، لمحے کے لیے بیٹھنا، مجھے جملہ پڑھنے دینا، ایک لمحے کے لیے حلالی حرامی کی پہچان ہو، پورا لاہور اٹھ کے بولے داد پھوڑیے بات بڑھیے، اتنے کمالات کے بعد اگر تو علی کو نہیں مانتا، اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں، زیر لحد جو آئے فرشتے بڑے بڑے، مولا علی کو میں نے پکارا پڑے پڑے، منکر نکیر ان کے قدم چومنے لگے، حیدر نے بخشوا دیا مجھ کو کھڑے کھڑے، مل کے بولو سخی لال کلندر، ماشاءاللہ یہ تھے ذاکر علی عباس عسکری، واقعی عسکری ہیں اور بنا